آج دنیا بھر کی نظریں ایک بار پھر ارض فلسطین پر مرکوز ہیں۔ بیت المقدس کی وہ سرزمین جہاں کبھی انبیاء کرام نے نور اور سلامتی تقسیم کی، آج پھر چیخوں اور بارود کی بو سے لبریز ہے۔ فلسطین کے بچے جن کی آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ مائیں اپنے لخت جگر بے کفن دفنانے پر مجبور ہیں۔ اسپتال تباہ ہو چکے، میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان چھوٹے پڑ گئے۔ وہ سرزمین جہاں کبھی خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کا پرچم لہرایا تھا، آج گولیوں اور بارود کی زخمی ہے۔ آسمان پر ڈرونز کی گونج، شہروں میں خوف کے سائے، اور پھر مسجد اقصیٰ، وہی اقصیٰ جس کے در و دیوار نے کبھی انبیاء کے قدموں کی چاپ سنی تھی، جہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا، آج گولیوں کی گونج میں لرز رہی ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ یہ جدوجہد صدیوں پرانی ہے، اتنی پرانی کہ جب تاریخ کا پردہ ہٹایا جائے تو ایک قہر زدہ منظر ابھرتا ہے۔ تلواروں کی جھنکار، صلیبی جھنڈے، گھوڑوں کی ٹاپ اور جذبہ ایمانی کی للکار، وہ لمحہ جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے یورپ کے سرد اندھیروں میں لپٹے بر اعظم سے، جہاں 1095 عیسوی میں ایک طوفان اٹھا۔ کلیسا کی طاقت مان پڑ چکی تھی، جاگیردار ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، علم و ہنر تقریباً ختم ہو چکا تھا اور لوگ غربت اور جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری جانب مشرق کی سرزمین خصوصاً اندلس اور بغداد میں علم کی روشنی، فلسفہ، سائنس اور تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ یورپی بادشاہ اور پوپ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ترقی اور طاقت میں ان سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، مگر اصل معاملہ محض طاقت کا نہیں تھا، اصل معاملہ تھا بیت المقدس کے حصول کا، وہ شہر جسے مسلمان قبلہ اول اور عیسائی اپنے مقدس مقام کے طور پر دیکھتے تھے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت کے عیسائی پیشوا پوپ اربن II نے فرانس کے شہر کلیرمونٹ میں ایک تاریخی اجتماع اکٹھا کیا، جسے کاؤنسل آف کلیرمونٹ کہا جاتا ہے۔ یورپ کے کئی شہروں سے ہزاروں پادری، امراء اور عام لوگ یہاں جمع ہوئے۔ پوپ اربن نے اس موقع پر ایک جذباتی تقریر کی، جس میں عیسائیوں کو اکسایا گیا کہ وہ بیت المقدس کا قبضہ مسلمانوں سے واپس لیں۔ پوپ نے مسلمانوں پر خوفناک الزامات لگاتے ہوئے عیسائی عوام کے دلوں میں نفرت اور جوش پیدا کر دیا۔ پوپ کے ان الفاظ پر مجمع میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، ڈیس ورلڈ، یعنی خدا یہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد یورپ بھر سے نہ صرف عیسائی فوجی بلکہ ہزاروں لوگ مذہبی جوش میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا پہلا پڑاؤ تھا بازنطینی سلطنت، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ، جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت کا بادشاہ الیکسیوس تھا، جو کہ اس وقت ترک سلجوقوں کی وجہ سے سخت پریشان تھا، کیونکہ سلجوق ترکی کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے۔ بادشاہ الیکسیوس ایک جانب عیسائی لشکروں سے مدد چاہتا تھا تاکہ ترکوں سے سلطنت کو بچا سکے، مگر دوسری جانب وہ ان پر اعتبار کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ بے قابو اور مذہبی جنون میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جو راستے میں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے آ رہے تھے۔ الیکسیوس نے ایک چال چلی، اس نے صلیبی کمانڈر سے قسم لی کہ وہ اس کی وفاداری قبول کریں گے اور جو علاقے وہ ترکوں سے چھینیں گے وہ واپس بازنطینی سلطنت کے حوالے کریں گے۔ صلیبی کمانڈرز بظاہر اس معاہدے پر رضامند ہو گئے۔ یوں صلیبی لشکر قسطنطنیہ کے دروازوں سے گزر کر ایشیا مائنر اناطولیہ میں داخل ہوا۔ ترکوں نے شدید مزاحمت کی، مگر بازنطینیوں کی مدد سے شہر فتح ہو گیا۔ عیسائی لشکر آگے بڑھا تو ڈوریلیم کے مقام پر ترک جنگجوؤں نے ان پر قیامت ڈھا دی۔ دن بھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، شام ڈھلے صلیبیوں نے بالآخر فتح حاصل کر لی، مگر ان کی صفوں میں سینکڑوں لاشیں بکھر گئیں۔ اناطولیہ کے جلتے ریگزاروں سے گزر کر یہ لشکر انطاکیہ پہنچا، ایک ایسا شہر جس کا ہر دروازہ ان کے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ انطاکیہ ایک ایسا قلعہ بند شہر تھا جسے فتح کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چاروں اطراف بلند دیواریں تھیں، ہر دروازہ مضبوط لوہے کا بنا اور اندر ترک اور مسلم افواج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ اکتوبر 1097 سے لے کر جون 1098 تک، یعنی تقریباً 8 ماہ تک صلیبی فوج شہر کے گرد پڑاؤ ڈالے بیٹھی رہی۔ اس دوران بارشوں نے ان کے خیمے ڈبو دیے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، حتیٰ کہ سپاہی اپنے گھوڑوں کو کاٹ کر کھانے لگے۔ بیماریوں نے سینکڑوں جانیں لے لی، لشکر میں بد اعتمادی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ کچھ سپاہی واپس بھاگ گئے۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک دن صلیبی لشکر کے ایک سپاہی نے دعویٰ کیا کہ اسے خواب میں سینٹ اینڈریو کی زیارت ہوئی ہے، جنہوں نے بتایا کہ مسیح کا مقدس نیزہ انطاکیہ شہر کے اندر دفن ہے۔ یہ وہی نیزہ تھا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو صلیب پر چھیدا گیا تھا۔
یہ خبر آگ کی طرح پورے لشکر میں پھیل گئی۔ اس دعوے نے سپاہیوں کی رگوں میں نیا جوش بھر دیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ خدا نے انہیں فتح کا اشارہ دیا ہے۔ چند دن بعد صلیبیوں نے ایک آخری فیصلہ کن حملہ کیا۔ ناقابل یقین طور پر وہ شہر کی دیواریں توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور انطاکیہ فتح ہو گیا۔ تقریباً 3 سال کی طویل جنگوں اور ہزاروں میل کے سفر کے بعد جون 1099 میں صلیبی لشکر بالآخر بیت المقدس کے قریب پہنچ گیا۔ شہر میں اس وقت فاطمی خلافت کی حکومت تھی، جو کہ مصر کے شیعہ مسلمان حکمران تھے۔ فاطمی گورنر افتخار الدولہ کو یورپی لشکر کی آمد کی خبر پہنچی تو اس نے شہر کے دروازے بند کرا دیے، شہر سے باہر موجود پانی کے ذخائر زہر آلود کر دیے اور قلعے کو ہر ممکن دفاع کے لیے تیار کر دیا۔ 7 جون 1099 صلیبی لشکر نے یروشلم کا محاصرہ شروع کیا۔ گرمی اپنی انتہا پر تھی، پانی کی قلت تھی، سپاہی پیاس سے نڈھال، گھوڑے مرتے جا رہے تھے، مگر سپاہیوں میں وہی نعرہ گونج رہا تھا کہ خدا یہی چاہتا ہے۔ فوج کے کمانڈرز نے لکڑی کے بڑے برج اور منجیقیں تیار کروائیں تاکہ شہر کی دیواریں توڑی جا سکیں۔ 15 جولائی 1099 صبح کے وقت صلیبی فوج نے شہر پر زبردست حملہ کیا۔ کئی دنوں تک لکڑی کے برجوں سے تیر اور منجیقوں سے پتھر برسائے جاتے رہے اور بالآخر وہ شمالی دیوار کو توڑ کر شہر میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہوا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی صلیبی فوج شہر میں داخل ہوئی تو انہوں نے اندھا دھند قتل عام شروع کر دیا۔ گلیوں میں ہر طرف خون تھا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو نہ بخشا گیا۔ لشکر میں شامل ایک عیسائی مورخ ریمونڈ آف ایگولرز خود لکھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں اتنا خون تھا کہ ہم گھٹنوں تک اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 3 دن تک یروشلم میں یوں ہی قتل و غارت جاری رہی۔ گھروں کو لوٹا گیا، لاشیں گلیوں میں سڑنے لگیں اور مسجد اقصیٰ جہاں کبھی مسلمان سجدہ ریز ہوتے تھے، خون کی ندی میں بدل گئی۔ صلیبی سپاہی مسجد کے منبر پر چڑھ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے، ایک ایسی فتح جو انسانیت کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر گئی۔ اس قتل عام کے بعد عیسائیوں نے یروشلم میں اپنی نئی سلطنت قائم کی، جسے انہوں نے کنگڈم آف جیروسلم کا نام دیا۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ مسلمانوں کے لیے اتنا گہرا زخم تھا کہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں آگ بن کر دہکتا رہا۔ یہ آگ آنے والے وقت میں مزید بھڑکنے والی تھی جب دوسری صلیبی جنگ کا باب کھلنے کو تیار تھا۔ بیت المقدس پر قبضے کو کچھ ہی سال گزرے تھے کہ صلیبی ریاستیں اندرونی اختلافات میں الجھ گئیں۔ یروشلم، انطاکیہ اور طرابلس کے حکمران اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ ادھر مسلم دنیا بھی بیدار ہونے لگی تھی۔ مختلف مسلم سلطنتیں رفتہ رفتہ متحد ہونے لگیں اور پھر وہ دن آیا جس نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1144 میں نور الدین زنگی کی فوج نے صلیبیوں کی پہلی ریاست اڈیسا کو فتح کر دیا۔ اس شکست نے مغرب کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ پوپ یوجین سوئم نے فوراً دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا اور اس بار قیادت خود بادشاہوں نے سنبھالی۔ فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کی۔ کلیسا کے راہب برنارڈ آف کلیئر واکس نے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے واز کیے، جلوس نکالے اور پھر یورپ سے ایک اور فوجی سیلاب روانہ ہوا۔ مگر اس بار قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ فوج جب ترکی کے قریب پہنچی تو مسلم افواج نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے، یہاں تک کہ یورپی لشکر جب دمشق پہنچا تو آدھا رہ چکا تھا۔ صلیبیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دمشق پر حملہ کریں گے، مگر یہ فیصلہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ترک مسلم افواج دمشق کے امیر کی مدد کے لیے پہنچی تو صلیبی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے ہی خیمے جلا کر واپس بھاگ گئے۔ یوں دوسری صلیبی جنگ یورپی طاقتوں کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی۔ مغرب کا اپنی فتح کا خواب خون کے سمندر میں ڈوب چکا تھا، مگر یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ نور الدین زنگی نے حلب اور دمشق کو متحد کیا اور اسی کے زیر سایہ ایک نوجوان سپاہی ابھرا جس نے دانشمندی، حوصلہ اور طاقت سے بیت المقدس کو آزادی دلوائی۔ یہ عظیم مسلمان سپاہی کون تھا اور اس نے یہ مشکل سفر کیسے طے کیا؟ یہ جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔